شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27ویں پارے کا خلاصہ. 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عام مہمان سمجھے تھے. جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس مہم پر آئے ہو. انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. قوم لوط کے علاوہ سورہ ذاریات فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بتانے کے بعد ارض و سما کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. سورت کے اختتام پر جنس و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے، اور کفار و مشرکین کو قیامت کے دن عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سورت کے اختتام پر مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے. الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک عذاب دنیا کا اور دوسرا عذاب آخرت کا. سورۃ النجم. سورہ نجم مکی ہے. اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں. نمبر 1، سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان کیا گیا ہے اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے جس میں آپ نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا. حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. جنت، دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات و نشانیاں کی زیارت کی. نمبر 2، سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. نمبر 3، یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں. نمبر 4، یہ سورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، اور انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. نمبر 5، یہ سورت کریمہ قدرت و وحدانیت کے بعد دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ پیدا کیا، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا. سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں، بلکہ تم کھیل رہے ہو. اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو. سورۃ القمر. سورہ قمر مکی ہے. اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعید بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈر اور ڈراؤنی باتیں بھی ہیں، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، اور نبوت و رسالت، بعث و نشور، قضاء و قدر جیسے بنیادی عقائد بھی ہیں. اس سورت کے اہم مضامین کی چند جھلکیاں یوں پیش کی جا سکتی ہیں. نمبر 1، اس سورت کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے.
قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ شق قمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ جب اہل مکہ نے آپ سے معجزہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پہ ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ دن ان کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوگا۔ نمبر 2، اس کے بعد یہ سورت کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی اقوام پر آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ کرتی تھیں۔ یہاں جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا ہے کہ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاع دی ہے کہ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینے میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب صاف دل والے اسے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر کسی کس و ناکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے پر پیدا کیا۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کے اثبات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہذا کسی بھی گناہ کا چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت دی گئی ہے۔ سورۃ الرحمن، سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی عروس یعنی دلہن زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس صورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ، جامع اور ناسخ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا ہے، گویا متنبع کیا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں خصوصاً قرآن کی نعمت اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوضات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے شرف و عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے بعد یہ سورت صحیفہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے فرش کی طرح بچھا دیا گیا، مختلف میوے، اناج، پھل، پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں کا اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دوبھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پیئیں گے اور وہ ان کی اتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے سرسبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں، بچھے ہوئے قالین، دبیز ریشم کے تکیے کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ مذکورہ 2 باغات کے علاوہ 2 باغات اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کمتر ہوں گے، ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، متنوع میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر ہو رہے ہوں گی۔ دنیا و آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2 4 یا 10 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں عدد و حساب سے بھی بار ہوں تو وہاں انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے ہیں، اور ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجہ کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ اس ترتیب سے اور تقسیم سے اہل علم نے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل رکھے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسموں کی جنتوں کا حقدار بنائے گا۔ کچھ فہموں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جہنم اور جہنم کے عذاب کون سی نعمت ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی بار بار سوال کیا گیا ہے، بتاؤ اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کی عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم اور رحیم ذات کا بڑا احسان ہے۔ کیا یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرے اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو ہم نہ محسن سمجھتے ہیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا میں ہی مطلع فرما دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے خطرات کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پر فرمایا تیرے پروردگار کا نام بابرکت جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جو سورت کا آغاز ہوا ہے۔ وہ آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت دوزخ کا وجود، اس سورت میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اصحاب یمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب شمال دوزخ میں جانے والے، اور سابقون خواص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی ہے۔
اس کے بعد یہ سورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے اور بعث اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں میں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی ہے۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر فرمایا بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا تھا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات سے جہالت اور دلالت کی ظلمات میں سامان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات و سورے میں پوشیدہ سارے علوم و معارف سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو سکا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے تینوں گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے، یہ خبر سراسر حق ہے اور قطعاً یقینی ہے، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ سورۃ الحدید۔ سورہ حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر و حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان ہویدہ ہے، اور باطل اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایمان والوں کو جھجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں نے اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔
اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے، جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔